یہاں 3.5 کروڑ عوام جو شہر میں بستے ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ K4 منصوبہ انتہائی ضروری تھا جو 20 سال سے تعطل کا شکار تھا، لیکن اسے ادھورا چھوڑ کر 40 ارب روپے اس پر خرچ کرنے کی بجائے 68 ارب روپیہ شارع بھٹو پر خرچ کر کے چند ماہ میں مکمل کی گئی، اور دنیا جانتی ہے کہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کو ملانے کے لیے اور وہاں کی سوسائٹی کی زمین کو قیمتی بنانے کے لیے یہ 68 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ اس سے عوام کے مفادات کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب ان چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کسی ادارے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وطن ایسا نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ماضی میں یہ بھی کہا تھا کہ اس پاکستان پہ قرضہ ہے، صرف یہ نہیں کہ آرمی کے آفیسرز کے گولف کلب ہیں، ہماری بیوروکریسی کے بہت بڑے بڑے گولف کلب ہیں جو بہت قیمتی ہیں، جس میں 2 آدمی کھیل رہے ہوتے ہیں اور 4 آدمی غلاموں کی طرح ان کی اسٹک کاندھوں پر لاد کر اور ان کے جام ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ گولف کلب کی قیمتی زمینیں آکشن کر کے ہم پاکستان کا قرضہ اتار دیں؟ لیکن پاکستان کی عوام پر IMF کا قرضہ اتارنے کے لیے نئے ٹیکسز لگا دیے جاتے ہیں، لیکن بیوروکریسی اور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو مقتدرہ ہے، اس کی عیاشیوں میں کوئی کمی لانے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور IMF کے بارے میں بھی میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ IMF اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس طرح پس رہے ہیں۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر IMF جس طرح کے پروگرامز بنا کر دے رہا ہے، ان پروگراموں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی عوام بھوک اور افلاس سے چیخ پڑے اور وہ پاکستان کی زمین سے محبت کی بجائے اپنی اولاد کو روٹی دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے، اور ایسا ماضی میں ہو چکا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، میرے بزرگوں کے ملک کو، جو میرے بزرگوں نے بہت قیمتی جانیں ضائع کی ہیں، اس ملک کے لیے قربان کی ہیں، وہ ملک قائم و دائم رہنا چاہیے۔ لیکن جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھیے کہ 11 ارب کا، یہ IMF کے بارے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ IMF اس طرح کے پروگرام کو آپ کے اوپر مسلط کر رہا ہے کہ عام آدمی بھوک کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے ملک کے دفاع سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے۔ یہ اس مقام پر IMF آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو کل بھی انگریزوں کے کتے نہلاتے تھے اور غلام تھے، آج بھی وہ ٹیکسوں سے مستثنا ہیں۔ آج بھی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بے انتہا قربانیاں دی تھیں اور جو پاکستان بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے کے لیے آج بھی تیار ہیں، انہیں اس مقام پہ لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان سے متنفر ہو جائے، وہ پاکستان کے دفاع سے غافل ہو جائیں اور وہ اپنے روٹی کے لیے کچھ بھی نعرہ لگانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی عوام کے اوپر وہ IMF باقاعدہ ڈکٹیٹ کراتا ہے آپ کو کہ یہ جو 18% GST آپ نے لگا رکھا ہے، 1% GST عوام پر بڑھایا جائے، اس لیے کہ اس سے 300 ارب روپیہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ 1100 ارب کا جہاز مریم نواز خرید لیتی ہیں اور ان سے IMF نہیں پوچھتا کہ یہ غریب ملک جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، جن کے سیلاب کے اندر متاثرین کے لیے تم ہم سے مدد مانگتے ہو، تم یہ 11 ارب کا جہاز کیسے خرید رہے ہو؟ کروڑوں روپے کی گاڑیاں ابھی سینٹ کے لوگوں کو دی گئیں، اربوں روپے کی گاڑیاں بیوروکریٹس کے لیے بھی پرچیز کی گئی ہیں، ٹینڈر کیا گیا ہے۔ IMF تم سے نہیں پوچھتا کہ تمہارے پاس جب کھانے کو نہیں ہے تو ہم سے بھیک مانگتے ہو، تم ہم سے 1 ارب ڈالر لینے کے لیے ناکرہ کرتے ہو، تو یہ تم پیسے جو خرچ کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو؟ غریب عوام کے اوپر 1% GST، جو فقیر بھیک مانگ کر جو ماچس خریدتا ہے اس پر بھی وہ GST دیتا ہے، لیکن جو وڈیرا ہے جس کو جاگیریں اور جائیدادیں انگریز اپنی وفاداری کی وجہ سے عنایت کر کے گیا تھا، وہ ان کے کیونکہ وفادار تھے اور آج بھی ان کے وفادار ہیں، ان سے ٹیکس وصول کرنے کے لیے کبھی IMF نے کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی آپ کے اوپر انہوں نے ڈکٹیشن آپ کو نہیں دی۔ آپ عوام کے اوپر 1% GST لگانے کے لیے IMF آپ کو کہہ رہا ہے، آپ
کبھی بھی یہ نہیں سنیں گے کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہو کہ جو وڈیرا جاگیردار اربوں کھربوں روپے کا مالک ہے اور پاکستان کے ہر بڑے شہر میں اس کی جائیدادیں اور جاگیریں ہیں اور وہ بے پناہ دولت کا مالک ہے, اس کے پاس بہت قیمتی گاڑیاں ہیں, اس پر اس کی آمدنی کے حساب سے ٹیکس ہونا چاہیے, بالکل نہیں کہا جائے گا. آپ کے جو سیلری پرسن ہیں انہوں نے 605 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے, جبکہ پورے سندھ کے اور پورے پاکستان کے جاگیرداروں نے جو مالدار ہیں, جو ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, انہوں نے صرف 6 ارب روپیہ ٹیکس دیا ہے. آئی ایم ایف نے کبھی ان سے ٹیکس کا مطالبہ نہیں کیا. یہ خوف ہے میرا کہ آئی ایم ایف جس ڈیزائن کے اوپر پاکستان کو لے کے چل رہا ہے, جو پروگرام وہ آرکیسٹریٹ کر رہا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کل اپنے بھوک کی وجہ سے پاکستان کی زمین, پاکستان کے دفاع, سب چیزوں سے غافل ہو کر اپنے روٹی کے مطالبے کے اوپر اکتفا کرے گی, جو ملک کے لیے نقصان دہ ہے. اور یہ بات مقتدر حلقوں کو سوچنی چاہیے. وہ لوگ جو اس پوری دنیا کے ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں, وہ اپنے پاکستان کے اندر ہونے والی اس بےچینی کی, بڑھتی ہوئی بےچینی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کریں. میں یہ بات مقتدرہ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس پاکستان میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں کہیں بھی حکومت انہی مقتدرہ کی مرضی کے بغیر نہیں بن سکتی. یہاں پر فارم 47 کا چرچا آج عام چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے جو کل تک نہیں پتا تھا. تو سب کچھ اب ایکسپوز ہو چکا ہے. جب سب کچھ فیصلے مقتدرہ نے کرنے ہیں, جب سارے فیصلے طاقتور لوگوں نے کرنے ہیں, تو طاقتور لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ان کی بنائی ہوئی حکومتوں کے اندر کرپشن ہے, اسے اگر روکنے کے وہ اقدامات نہیں کرتے تو لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کی حمایت حاصل ہے. یہ ملک جس سمت جا رہا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ یہ خبر ہم پڑھ کر حیران ہوئے کہ جناب خیرپور کے اندر کئی ارب روپے آپ نے زو کے لیے سینکشن کیے اور کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی مل گیا اور وہ پیسے ریلیز بھی ہو گئے. جب آپ نے تحقیقات کی تو پتہ چلا خیرپور کے اندر تو کوئی زو ہے ہی نہیں. تو جب کرپشن کا عالم یہ ہو تو اس کے بعد پھر جن لوگوں نے یہ حکومت قائم کی ہے ان کو فکر کرنی چاہیے کہ پاکستان کی عوام ظاہر ہے کہ ہینڈلرز کو بھی اور یہ حکومت بنانے والوں کو بھی اس جرم میں شریک سمجھ سکتی ہے. تو ہمیں احتیاط کے ساتھ اس ملک کے دفاع کی سنجیدگی سے فکر کرنی چاہیے. دفاع صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جدید اسلحہ ہے. میری پاکستان کی افواج اس وقت دنیا کی چند طاقتور ترین افواج میں ہیں, لیکن میں آج ہو سکتا ہے کہ میری بات بہت کڑوی لگے لوگوں کو اور شاید وہ اس کو غلط معنی پہنائیں, لیکن اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں خلوص کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان کی آج کی آرمی سے زیادہ طاقتور, زیادہ تعداد میں زیادہ, اسلحے کے اعتبار سے زیادہ نیوکلیر وار ہیڈ آپ سے زیادہ تھے سوویت یونین کے پاس. لیکن وہاں ایک گورباچوف تھا جس نے ایسی حکمت عملی بنائی غیروں کے ساتھ مل کر کہ وہاں روٹی کے لالے پڑ گئے, اور جب روٹی پیٹ میں نہیں تھی تو وہاں پر ساری اسٹیٹس روٹی کے لیے زمین سے وفا کرنے کی بجائے انہوں نے علیحدگی اختیار کری. سوویت یونین کا ڈس انٹیگریشن کا جو سبب بنا وہ روٹی بنی. ہم اسلحے سے ملک کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتے. ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر, ایک دوسرے کو اعتماد دے کر, ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر کے ہم اس پاکستان کی عوام کو جوڑ سکتے ہیں. جو صورتحال ہے, جو حالات ہیں, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کوئی مثبت رول میں نہیں دیکھتا. انہوں نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ سارے معاملات آرم فورسز نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ہم بے فکر ہیں. انہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنے مفادات کے اندر قانون سازی کرنے سے فرصت نہیں. اپنے بزنسز اور جو بزنس امپلائر ہیں
ان میں اضافہ کرنے سے ان کو فرصت نہیں ہے. انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے. اس پاکستان کا دفاع کرنے والوں کو سوچنا چاہیے, سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک جس طرف جا رہا ہے, جس سمت جا رہا ہے, اور جس طرح یہاں کے لوگ, آج آٹا 200 روپے کلو مل رہا ہے, غریب آدمی کو کھانے کے لیے کچھ بھی ایسی چیز آپ نے نہیں چھوڑی کہ جس کو وہ سہولت سے, آسانی سے, آسودگی کے ساتھ کھا کر زندہ رہ سکے. آپ نے ہر چیز کے اوپر مہنگائی کر دی اور کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے. ان حالات میں جو آرمی چیف ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا, اپیل کروں گا کہ ان کا رول اس بین الاقوامی سیاست میں بڑا کھل کے سامنے آیا ہے اور قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ایران اور امریکہ کے اس جنگ میں بڑا ثالثی کا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا. لیکن دنیا میں ثالثی کے بعد اگر پاکستان سے وہ لاتعلق ہو جائیں یا پاکستان کے معاملات پر وہ توجہ نہ دے پائیں تو یہ خطرناک عمل ہے. انہیں پاکستان کے تمام معاملات میں خود ذاتی دلچسپی لینی پڑے گی, ان کو ذاتی دلچسپی لینی چاہیے. پاکستان کی عوام, مہاجر عوام خصوصاً, وہ اس پاکستان کے لیے ان کے ہر اقدام کی سپورٹ کرے گی, ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی اس پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے. یہ طریقہ کار قطعاً غلط ہے کہ آپ صرف اشرافیہ کے مفادات کے لیے قانون سازی کرتے رہیں اور پاکستان کی عوام کو آپ ایڑی تلے کچل کر آپ انہیں غلاموں کی طرح ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر پاکستان کی عوام کے مفادات کا تحفظ نہیں کیا گیا, ان کے مفادات کا خیال نہیں رکھا گیا, ان کے بھوکے بچے بلکتے رہے, اسی طرح تعلیم سے محروم ہوتے رہے کہ اس شہر کے اندر, اس پاکستان کے اندر لوگ تعلیم سے محروم ہیں. کروڑوں اساتذہ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ ٹیچر کی نوکریاں کر رہے ہیں اور بالخصوص سندھ کے اندر کئی لاکھ ٹیچر بھرتی ہیں, لیکن وہ صرف تنخواہیں لیتے ہیں. بعض جگہ پر لوگ اپنے گھروں میں چوکیدار رکھا ہوا ہے, ٹیچر بھرتی کر لیا ہے. اساتذہ ہیں, اسکول استقبل بنے ہوئے ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں خود کسی ایک بندے کے ہاں گیا ہوں اور وہ میں یہ سمجھا کہ یہ اس کی بہت بڑی اوطاق ہے, بہت بڑا وڈیرا ہے, لیکن اس تھوڑی سی دیر کے بعد ہی مجھے گمان ہوا کہ یار یہ مجھے سرکاری عمارت لگ رہی ہے. میرے ساتھ جو سیکورٹی میں ساتھی تھے انہوں نے جب پیچھے جا کے دیکھا تو اسکول کی ڈیسکیں, اسکول کا تمام فرنیچر کمروں میں کچرے کی طرح بھرا ہوا تھا اور وہاں کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے اور وہ اس کی اپنی پرسنل رہائش بنی ہوئی تھی. سندھ کے دیہاتوں کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے, سندھی عوام اس ظلم کے خلاف اٹھنے کو تیار نہیں ہے, لیکن سندھی عوام کے ساتھ ہونے والے ظلم کو بنیاد بنا کر بجائے اس کے کہ اس ظلم پر پیپلز پارٹی کا احتساب کیا جائے, پیپلز پارٹی کہتی کہ وہاں پر لوگوں کو روزگار میسر نہیں ہے, وہاں پر لوگوں کو اسکول کی تعلیم میسر نہیں ہے. یہاں کراچی بورڈ میں ہزاروں لوگ اندرون سندھ سے انرولڈ ہوتے ہیں اور وہ انرولڈ ہونے کے بعد گاؤں واپس چلے جاتے ہیں, پھر بسیں بھر کر صرف ایگزام دینے اس لیے یہاں پہ آتی ہیں کہ وہ یہاں کے کراچی بورڈ سے جب ایگزام دیں گے تو ان کو یہاں کا ڈومیسائل حاصل کرنے میں آسانی ہوگی. اس طرح اس شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اس شہر کے اندر جو قانون نافذ کرنے کے لیے ادارے تعینات ہیں, جو امن و امان کے ذمہ دار ادارے تعینات ہیں, چاہے وہ رینجرز ہو چاہے پولیس ہو, بلا شبہ یہ ذمہ دار ہیں کہ پورے شہر کو مطلب آپ نے کچی آبادی میں تبدیل کر دیا ہے. اس شہر کے اندر جگہ جگہ آپ جا کے دیکھیے فٹ پاتھوں کے اوپر پکی دکانیں قائم ہو چکی ہیں. یہ شہر کی شکل تبدیل ہو چکی ہے. اس شہر میں کئی لاکھ ٹھیلے موجود ہیں. میں آرمی چیف کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا بنایا تھا, یہ ادارہ جو بنایا تھا SIFC انہوں نے بنائی. ایک ان کی مثبت سوچ تھی. آرمی چیف یہ چاہتے تھے کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ آرمی چیف اس کو لیڈ کر رہا ہے, ہیڈ کر رہا ہے SIFC کو, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں آرمی چیف, کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ باہر کے لوگ اعتماد نہیں کریں, لیکن آرمی چیف خود سوچئے کہ آپ کے ہیڈ ہونے کے باوجود کتنی انویسٹمنٹ یہاں پاکستان میں آئی ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کا دروازہ کراچی ہے.
جب کراچی میں انڈاکومنٹڈ بزنس کو آپ پروان چڑھائیں گے, آپ اقربا پروری کریں گے, اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر ٹھیلے لگوائیں گے, جب آپ اپنے گاؤں سے لوگوں کو بلا کر انتظامیہ جو لوگ بھی یہاں پر طاقت میں وہ کچی آبادیاں بسائیں گے, جب یہاں کا انفراسٹرکچر آپ تباہ کر دیں گے, تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سنگاپور اور یو اے ای وہ پاکستان میں کراچی کو تباہ حال رکھنے کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے. اگر اس میں صداقت نہیں ہے تو آرمی چیف کو اس کراچی کے اندر فوری طور پر توجہ دینی چاہیے. اور میں کلیئر واضح طور پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ کتنی ہی تبدیلی کر لیجئے, اس کراچی میں اگر کراچی کو کوئی بہتر کر سکتا ہے تو وہ اس شہر کے مستقل باشندے کر سکتے ہیں. مستقل باشندوں کے اندر آپ ان کو شمار مت کیجئے جو لوگ یہاں کمانے کے لیے آتے ہیں. اس شہر کے مستقل باشندے وہی ہیں جنہیں آپ نے اس پاکستان کی دوسری قومیتوں نے اپنے علاقوں میں نہری زمین پر بسنے نہیں دیا تھا, اور دھکا دے کر یہ کہہ کر بھیجا تھا اس ریگستان میں, اس ببول اور کیکر کے شہر میں کہ آگے ہے پاکستان. یہ ہمارے بزرگوں کی صلاحیتوں اور علم کا نتیجہ تھا کہ اس شہر کو ہم نے گل و گلزار کیا, صنعتی شہر بنایا. اس شہر کے اصل وارث وہ لوگ ہیں. اس شہر کا دکھ اصل میں ان کو ہے. اگر اس شہر کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں دی گئی, اور باغ ڈور دینے کی بات میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دینے والے آپ, اس پاکستان کے اندر الیکشن کی حیثیت آپ نے ہمارے اداروں نے ختم کر دی. کھل کر فارم 47 اب بچوں کے سامنے ہے. تو اگر اس شہر کے اندر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کروا سکتے اور سب کچھ مینجڈ ہے, تو خدا کے واسطے ایک بار اس طرح بھی مینج کر لیجئے کہ یہاں پر اس پاکستان کے مفاد میں اس شہر کی باغ دوڑ یہاں کے لوگوں کے حوالے کر دیجئے, تاکہ اس شہر کو بنا سکیں اور باہر سے انویسٹمنٹ آ سکے. باہر سے انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک یہاں انڈاکومنٹڈ بزنس چلتا رہے گا, جب تک یہاں پر انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا. میں ان تمام حالات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے بھی عوام سے رابطہ مہم میں ظاہر ایک طویل عرصے سے کر رہا ہوں. میری چھوٹی چھوٹی میٹنگز مختلف جگہوں پر ہو رہی ہیں, ہوتی رہتی ہیں. میری مرکزی کابینہ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ظاہر ٹاؤن میں ابھی ایک پروگرام چھوٹا سا کیا جس میں ہم چاہتے تھے کہ لوگ آئیں اور لوگوں کا اعتماد ہمیں حاصل ہو, اور ہم لوگوں کے سپورٹ سے آئندہ کوئی فیصلے کر سکیں. بیت الحمزہ کے پاس ایک گراؤنڈ تھا, الحمزہ گراؤنڈ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس گراؤنڈ کے اندر ایک تاریخی فیصلہ ہوا تھا جب الطاف صاحب نے مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ بنانے کی کوشش کی تھی اور ہمارے اختلافات ہوئے تھے. تو ہم نے الطاف صاحب سے اپنی علیحدگی اور ایک فرق ظاہر کرنے کے لیے مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ حقیقی کا لفظ لگایا تھا. اور جب الطاف صاحب نے متحدہ قومی موومنٹ بنانے کا اعلان کیا تو اسی الحمزہ گراؤنڈ کے اندر یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے مہاجر قومی موومنٹ کو بحال کرنے کا اعلان کیا تھا اور حقیقی کا لفظ ختم کر دیا تھا. اسی الحمزہ گراؤنڈ کے اندر 25 جولائی کو ہم نے ایک بہت بڑا عوامی اجتماع رکھا ہے, اور میں بہت پر امید ہوں, اللہ سے بھی مجھے بہت امید ہے کہ اللہ مدد کرے گا ہماری, اور تاریخی اجتماع ہوگا بہت بڑا, بہت پرجوش, بہت بڑا اجتماع ہوگا جس میں جس طرح میں نے کہا کہ ماضی میں 12 اکتوبر کو بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا, اس سے بڑا فیصلہ جو ہے وہ 25 جولائی کو اس گراؤنڈ میں ہونے جا رہا ہے. اور وہ فیصلہ ظاہر ہم عوام کو اعتماد میں لے کر کریں گے, اور وہیں میں اس کا اعلان کروں گا. میں اس اپنے اعلان کے ساتھ کہ 25 جولائی کو بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے, اور مہاجر قوم اپنے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کے لیے, اپنے وابستگی کا اظہار کرنے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ شہر کے اندر مہاجر نہ منتشر ہے نہ کمزور ہے, بلکہ وہ منظم بھی ہے, وہ پرعزم بھی ہے اور متحد بھی ہے. وہ اپنی اس طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس اجتماع میں لوگ پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بڑا اجتماع ہوگا. تو اس میں آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے, صحافی حضرات سے بھی,
کہ وہ تشریف لائیں اور اس کو کور کریں، اس لیے کہ بعض جگہ آپ ہماری آواز بنتے ہیں، آپ ہماری آواز پہنچاتے ہیں، جس کا ہم ہمیشہ مشکور رہیں گے، جس پر آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ. اس لیے کوئی کوشچن ذہن میں اگر نہیں ہے تو شکریہ آپ کا. بہت سارے لوگ اور بھی اپیل کرتے ہیں، لیکن وہ اپیل سنی نہیں جا رہی، جو مطلب شہر کی بزنس اور بھی متاثرین ہیں. بہت سارے لوگ اپیل کرتے ہیں کہ آپ میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ پریشر ماؤنٹ کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے، اور ہمیں بار بار متوجہ کرنا چاہیے، آدمی چیز کو متوجہ کرنا چاہیے. اگر چیمبر آف کامرس کر رہا ہے اور پولیٹیکل لوگ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو سوچنا پڑے گا. اور ظاہر ہے کہ ہم نے پاکستان کے مفاد میں ہی کہا ہے. ہم نے کسی ادارے کو اگر اپیل کی ہے اور یہ سوچ کر کی ہے کہ یہ ادارہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں اس کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے ہمیشہ سے، تو وہی اس پاکستان کی صورتحال کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کرے. اس لیے کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہم نے ساری ذمہ داری سونپ دی ہے اور تمام معاملات جو ہے وہ فیلڈ مارشل دیکھ رہے ہیں، تو بس انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی تنخواہیں بڑھانے اور اپنے مفاد میں بل پاس کرنے کے علاوہ ان کی کوئی ذمہ داری بچی نہیں ہے. انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کس طرح قسم خوشی کی زندگی گزار رہی ہے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں بنانے اور بگاڑنے میں اس ادارے کو براہ راست حکومت سنبھال لینی چاہیے. دوسرا پانی کا ذکر کیا تھا، حکومت سندھ تو کہتی ہے کہ ٹینکر اہم ضرورت ہے کراچی کی. یار احمد صاحب، جس طرح آپ نے کوشچن کیا نا، تو میں اس پہ بھی کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ جب سارے معاملات آدمی نے سنبھالنے ہیں اور آرمی کو ہی تمام ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، تو ایک بار آرمی خود ہی سنبھال لے تاکہ وہ سیاہ سفید کا کم از کم جواب دہ تو ہو. مطلب آج پرائم منسٹر کان میں کسی کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، تو اس سے تو جان چھوٹے گی آپ کی گورنمنٹ بیٹھ کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں جی ہم نہیں کر سکتے یہاں پہ بغیر جو کمانڈر کے پوچھے ہوتے. جب اگر آپ کی گورنمنٹ کے لوگ یہ بات کر رہے ہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کو ذمہ داری کو سنبھال لینی چاہیے تاکہ سیاہ سفید کا ذمہ داری وہ قبول کرے، یا پھر ان لوگوں کو تنبیہ کی جائے کہ یہ پبلک پلیسز کے اوپر جو ہے وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ماں میرے پر جلتے ہیں اتنے آگے جانے سے، تو چیف ایگزیکٹو کس بات کے ہو یا اس صوبے کے چیف کس بات کے ہو. جب آپ ہر کام آپ اداروں پر تھوپ دیں، مطلب کل ڈی سی جو ہے وہ اگر پرمیشن کے لیے کہے کہ جناب پہلے میں پوچھ لوں اوپر، اب اوپر کہاں پوچھے گا؟ سارے ایس ایچ او نے لکھ دیا، ڈی سی نے اور ایس پی نے لکھ دیا، ڈی ایس پی نے لکھ دیا، ایس ایس پی نے لکھ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ڈی سی یہ کہے کہ جناب میں اوپر پوچھ لوں، تو اوپر کون ہے؟ اوپر اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو وہ یہی ہے. ظاہر ہے کہ ان کو ذمہ داری دینی چاہیے جب سب کچھ کام ان سے لینا آپ نے. ٹینکر کا یہ 3,500 ٹینکر جو ہے وہ تقریباً کچھ میرا خیال ہے کہ 3-3.5 ملین گیلن پانی جو ہے وہ شہر کو سپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے 1 ہفتے کے لیے ٹینکر بند کرنے کے لیے دیجیے اگر لائن کے اندر پانی نہ آ جائے. یہ ٹینکر ہیں کس کے؟ جس دن آپ کو پتہ چلے تو اس دن آپ کو یہ احساس ہو کہ ہاں یہ ٹینکر جو ہے ہم نہیں روک سکتے، میں بھی نہیں روک سکتا. مطلب ہماری کیفیت یہی ہے کہ مطلب ہم اپیل کر سکتے ہیں لیکن شہر کی مرضی کہ وہ چھوڑے یا نہ چھوڑے. تو حالت یہی ہے کہ یہ ٹینکر جس کی ہے وہ خود بند کریں تو کریں، آپ نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے بھائی. نہیں ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ دیکھیے وہ بیت الحمزہ ایسا نہیں تھا کہ انلیگل زمین پہ تھا اور ہائی کورٹ کے آرڈر سے، لیکن میں نے کہا نا کہ بعض جگہ پر عدلیہ کے بھی پر جلتے ہیں کہ عدلیہ بھی فیصلے بغیر پوچھے نہیں کر سکتی. میں اپنے کیسز میں نے دیکھا ہے، میں نہیں جانتا کہ پیچھے سول ڈریس میں کون ہوتا تھا. ڈان اخبار میں 3 کالم کی خبر لگی ہوئی ہے کہ جج نے مطلب فائل پھینک کے اس نے کہا کہ جناب میں اگر اپنی مرضی سے کیس سننے کا بھی مطلب اختیار نہیں ہے تو مجھے ہائی کورٹ میں بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اس نے باقاعدہ ریزائن کیا. میرے کیس میں ہائی کورٹ کا جج سارے کیسز سنتے ہوئے اچھے موڈ میں
جب میرے کیس کی باری آتی تھی تو پیچھے سے کسی کی گردن ہلتی تھی اور اس کے بعد وہ دیکھ کر کہتا تھا کہ ناٹ بفور می. میں کہتا تھا نہ تم میرے دوست ہو نہ میری کوئی رشتے داری ہے. ناٹ بفور می تو اس کیس میں لکھا جاتا ہے کہ میری ان سے کیونکہ کوئی دوستی تعلق ہے کوئی رشتہ بنتا ہے تو کہیں میرے اوپر یہ چارج نہ آئے کہ میں نے کوئی ان کے ساتھ رعایت کی ہے یا امتیازی سلوک کیا. میرے کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ نیوٹرل ہیں, میں آپ کو جانتا نہیں ہوں, آپ مجھے جانتے نہیں, آپ ناٹ بفور می لکھ کے جا رہے ہو اس کے اوپر. تو میں بار بار چلتا تھا. ایک جج نے باقاعدہ اس کے اوپر احتجاج کیا. تو ہماری تو عدالتوں کا یہ حال ہے. تو انہین پراپرٹی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ ضد تھی کہ وہاں پر جس طرح 90 ہے, میں 90 کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ 90 چاہے اس بات کا اختلاف ہو کہ الطاف حسین نے کیونکہ مرد آباد کہا تھا تو جس طرح فاٹا کے اندر ہوا کرتا ہے کہ فاٹا اب تو فاٹا ختم ہو گیا کہ فاٹا میں جو ہے وہ جو پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا رہا وہ کسی کو بھی کسی جرم کے اندر اس کی جائیدادیں مسمار کرنے کا حکم دیتا تھا. تو اس شہر میں بھی فاٹا جیسے اصول تھے. پھر الطاف حسین ملک دشمنی کا نعرہ اس نے لگایا یا پاکستان کو مرد آباد کہا, آپ اس کو سزا دیتے, لیکن وہ گھر مسمار ہو گیا. وہ گھر سیل ہوا, اس کے بعد وہ اچانک مسمار ہو گیا, اس کو کوئی بنا نہیں سکتا. اسی طرح یہ طے ہو گیا کہ جناب بیت الحمزہ مسمار ہوا بن نہیں سکتا. لیکن اگر وہ انلیگل پراپرٹی ہوتی تو میں نے ایک بلڈر کو وہ سیل کر دی اور وہاں پر وہ مکان بنا کے بیچ رہا ہے. تو انلیگل پراپرٹی ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں بن سکتی. بیت الحمزہ اس جگہ تعمیر میں نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب ہم نے مرکزی قیادت نے اور ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگوں نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ہم فیوچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ پرشکر عمارت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں بنائیں گے اور بیت الحمزہ کے نام سے ہی ڈسٹرکٹ سینٹر میں عمارت